نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام، قابل عزت، محض مخلص، میرے واجب الاحترام قابل عزت حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم فرقان الحمید کے مقدس اوراق، صفحات، آیات کھلے ہوئے ہیں. یہ سورۃ الفرقان ہے. سورۃ الفرقان کی آیت کا نمبر 27 اور 28، 29 اور 30 تھا. 19 پارے کا پہلا صفحہ اور پہلا رکوع ہے. ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس قوم کا ذکر فرماتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جن لوگوں پر قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ پیش کریں گے اور شکایت پیش کریں گے. اور یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر 2 جرم کیے ہیں. ان 2 جرموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اور رپورٹ پیش کریں گے. موضوع یہ ہے کہ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے 2 جرم کیے ہیں. ایک جرم اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو چھوڑ دیا، اور دوسرا جرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا. جب یہ کام کیا تو اللہ تبارک و تعالی خود یہ گواہی کرتے ہیں اپنے مقدس کلام میں کہ ان پر اتنا عذاب ہوگا کہ اس سختی اور عذاب کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، یعنی اپنے ہاتھوں پر چک لگائیں گے. اتنا درد ہوگا اور اپنے آپ کو بددعائیں دیں گے. یعنی جب انسان کو درد محسوس ہوتا ہے، جب بہت زیادہ درد ہوتا ہے، تو آپ دیکھ لیا کریں کہ انسان جب بہت بے بس ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا منہ میں کوئی چیز ڈالتا ہے، اس کو پکڑتا ہے، زور دیتا ہے، دانتوں پر زور دیتا ہے جب بہت درد ہو. یہ دیکھا کریں، یعنی قرآن کریم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ سچ ہے اور حق ہے، وہی ویسا ہی ہوتا ہے. دیکھیں آپ، جب انسان کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو منہ میں کوئی چیز پکڑ کر دانتوں پر زور دیتا ہے. ایک تو یہ نشانی. دوسری یہ نشانی ہے کہ انسان کو جب بہت درد محسوس ہوتا ہے، جب بالکل برداشت سے باہر ہونے لگتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو بددعا دیتا ہے. تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں ان لوگوں کو بیان فرماتے ہیں جن لوگوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو، قرآن کریم کو چھوڑ دیا اور دنیا کی ہر چیز کو یعنی انہوں نے استعمال کیا، اس پر عمل کیا، لیکن اللہ کے قرآن پر عمل نہیں کیا، نہ پڑھا ہے. دنیا کی ہر چیز کو پڑھا ہے، دنیا کی ہر چیز پر آنکھیں استعمال کی ہیں،
دنیا کی ہر چیز پر انہوں نے زبان کو استعمال کیا، سننے پر کانوں کو استعمال کیا، سمجھنے پر انہوں نے دماغ کو استعمال کیا دنیا کی ہر چیز کے لیے، لیکن انہوں نے قرآن کے لیے نہ آنکھوں کو استعمال کیا، نہ زبان کو، نہ کانوں کو، نہ سمجھ کو، تو یہ جرم۔ دوسرا، انہوں نے دنیا کے اندر ہر غیر کی اتباع کی ہے اور ان کی اطاعت کی ہے بمقابلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اور حدیث کو چھوڑ کر، طریقے کو چھوڑ کر انہوں نے دنیا کے طریقوں کو اختیار کیا، تو ان کو وہ سزا ملے گی جو کہ ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ سماعت فرمائیں اور توجہ فرمائیں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ 19 پارے کا پہلا رکوع ہے اور پہلے صفحے کھلے ہوئے میرے سامنے، سورۃ الفرقان ہے، سورت کا نام ہے 25 اور آیت کا نمبر ہے 27۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ اس دن يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، جو اس دن چبائیں گے اپنے ہاتھوں کو ظالم جہنم کے اندر۔ جہنم میں ایسا عذاب ہوگا، اللہ بچائے، اللہ معاف فرمائے ہمیں، ہم پر اللہ رحم فرمائے، تو وہ اتنا ظالم عذاب ہوگا کہ اللہ فرماتے جب ان کو اتنا درد پہنچے گا، اتنا دکھ پہنچے گا، اتنا غم پہنچے گا، تو یعض الظالم علی یدیہ، وہ چبائیں گے اپنے ہاتھوں کو، یعنی اتنا درد، اتنا غم، اتنا عذاب کہ جب اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے تو سارا ہاتھ کھا جائیں گے، ان کو اپنے ہاتھ کا پتہ نہیں ہوگا، تو وہ ہاتھوں کو کھا کھا کر وہ کہے گا یقول، وہ کہے گا، وہ جہنمی، وہ ظالم کیا کہے گا، خود وہ بل جرم کرے گا، یعنی میں نے دنیا میں کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ افسوس کر کے بھی یہ کہے گا، یقول، وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ کہے گا یا لیتنی، ہے افسوس، ارمان، اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی، یا لیتنی، یا وہ کہے گا، اور اپنے ہاتھوں کو بھی کھائے گا، اپنے ہاتھوں پر چاک لگائے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا بہت عذاب سے، یا لیتنی، اور کہے گا اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی، ہے افسوس، اتخذت، اگر میں پکڑتا دنیا میں، مع الرسول سبیلا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سبیل، ہے افسوس اگر میں دنیا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کرتا، دنیا کے اندر میں سنت پر اپنے آپ کو گزارتا، سنت کے راستے پر اپنی زندگی گزارتا، تو آج میرے لیے یہ عذاب نہ ہوتا، یعنی میرا چلنا نبی علیہ السلام کی سنت پر ہوتا، میرا پھرنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا کھڑنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا گھر میں داخل ہونا، گھر سے نکلنا، میری نماز، میرا روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار، سارا میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتا، تو آج میں اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، سورۃ فرقان آیت نمبر 27، یعنی وہ رو رو کر اور چیخیں مار کر کہے گا کہ ہے افسوس اگر دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کرتا تو آج مجھے یہ عذاب نہ پہنچتا۔ پھر اس کو عذاب ملے گا، پھر عذاب ملے گا، جتنا بھی روئے گا اتنا عذاب ملے گا۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ کہے گا جب بہت زیادہ عذاب ملے گا، بہت زیادہ درد اس کو پہنچے گا، یا ویلتا، یا ویلتا لیتنی، یا ویلتا لیتنی، پھر کہے گا او ویلتا، ہلاکت ہو میرے لیے، بربادی ہو میرے لیے، میں ہلاک ہو جاؤں، میں برباد ہو جاؤں، لیتنی، ہے افسوس، لم اتخذ فلانا خلیلا، لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ چھوڑتا اور نہ ان کے طریقے پر چلتا، یعنی فلانا، قرآن کریم نے بہت حکمت کے ساتھ جو ہے نا بیان فرمایا، اتنا خوبصورت کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا، اللہ فرماتے ہیں وہ ظالم روئے گا اور اپنے آپ کو بددعا دے گا اور کہے گا یا ویلتا، میں برباد ہو جاؤں، لیتنی، افسوس،
میرے لیے بربادی ہے، اے افسوس ارمان، لم اتخذ جو نہ پکڑتا میں فلانن خلیلا، فلانن، دیکھیں بہت حکمت سے بھری کتاب ہے، بہت حکمت سے بھرے الفاظ، کلمات، آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نورانی آیات کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ وہ اتنا روئے گا اور اپنے آپ کو بدعا دے کر کہے گا کہ لم اتخذ کہ نہ پکڑتا میں فلانن، فلانن خلیلا۔ دیکھیں اردو عربی میں بھی فلانا کہتے ہیں اور اردو میں بھی فلانا کہتے ہیں، اور سرائکی میں فلانا کہتے ہیں، اور ہم پشتوں میں فلانکہ کہتے ہیں۔ یعنی اسی طرح ہر زبان میں جو ہے نا فلانن کہتے ہیں کہ وہ آدمی فلانا پتہ نہیں کون ہے، اس کا نام بس نہیں لیا، فلانا بس فلانا ایسا ہے۔ تو قرآن کریم نے اسی طرح نام نہیں لیا، فرمایا کہ وہ اتنا روئے گا اور کہے گا او میں نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا تھا اور اس کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ کس کا؟ قرآن کہتے ہیں لم اتخذ فلانا خلیلا۔ دیکھیں نہ پکڑتا میں لم اتخذ فلانن، فلانن نہ پکڑتا میں فلانے کو خلیلا، دوست، میں نے اس کو دوست پکڑا تھا، میں نے اس کے طریقے کو اختیار کیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اور اس کی سنتوں کو چھوڑ کر میں نے جو ہے نا فلان خلیلہ فلانے کو دوست پکڑا۔ تو میرے بھائیوں دیکھو ہم نے دنیا میں اور پکڑے ہیں، ہمیں اوروں کے ساتھ محبت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اگر جیسے ہماری گمراہی کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ دوستی ہے، ان کو دوست پکڑا ہے نا، کیونکہ ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، ہم نبی علیہ السلام کی سنت ادا نہیں کرتے۔ دیکھیں سونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی ذکر کے ساتھ سوتا ہے، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، کرسی پڑھتا ہے وغیرہ وغیرہ، جتنی اللہ بسم کا موت ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، کبھی میں انشاءاللہ وہ بھی سونے کا طریقہ، آداب سونا جو ہوتا ہے اس کا میں ایک انشاءاللہ ویڈیو ضرور دوں گا، ایک درس دوں گا۔ بہرحال میں مثال پیش کرتا ہوں، اللہ کا رسول فرماتے ہیں جو آدمی ذکر کے ساتھ سوتا ہے تو سونے کے وقت اس کے پاس فرشتوں کا ایک گروپ آتا ہے، ایک شیطانوں کا گروپ آتا ہے۔ اگر وہ ذکر کے ساتھ سو جائے تو فرشتے ساری رات اس پر حفاظت کرتے ہیں، اگر وہ بغیر ذکر کے سو جاتے ہیں بس فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، وہ ساری رات ان پر چوکیدارہ شیطان کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اور غیروں کے طریقے کو اختیار کرنا، یہ وہ ظالم ہیں، اللہ ان کو بیان فرماتے ہیں۔ جس آدمی نے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا وہ برباد ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور اپنے آپ کو بدعا دے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنے ہاتھوں کو کھائے گا در سے، اور پھر کہے گا لم اتخذ فلانا خلیلا، یا لیتنی یا ویلتا، میں برباد ہوں برباد کہ میں لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ فلانے کو میں دوست نہ پکڑتا، اس کے ساتھ نہ بیٹھتا، اس کی دوستی نہ کرتا، میں اسے امیر نہ مانتا، میں اس کی اتباع نہ کرتا، میں اس کی طریقے کو اختیار نہ کرتا، لم اتخذ فلانا خلیلا۔ کیا کیا اس نے؟ وہ پھر خود کہے گا، دیکھیں نا اقبال جنب آگے کیا اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 28 میں، 29 آیت میں وہ کیا کہے گا کہ وہ فلانے نے کیا کیا تھا، کیوں تو کہتا ہے کہ میں برباد ہو جاؤں، ہے افسوس کہ میں اس کا راستہ نہ اختیار کرتا، فلانے کو دوست نہ بنا۔ فلانا ہے کون ہے؟ کوئی شیطان کی اتباع کر رہا ہے، کوئی فلموں کی اتباع کر رہا ہے، کوئی ناچنے والوں کی اتباع کر رہا ہے، کوئی گانے بجانے کی اتباع کر رہا ہے، کوئی دکان کی اتباع کر رہا ہے، کوئی زمین کی اتباع کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، کوئی مولوی کی اتباع کر رہا ہے، کوئی اپنے پیر کی اتباع کر رہا ہے، یعنی وہ مولوی نہیں جو حق پرست ہے، ان کی اتباع تو ہے، کیونکہ جو عالم قرآن بتائے، حدیث بتائے، سند کے ساتھ بتائے، مستند حدیث پیش کرے تو اس کی بات تو مانے نا، وہ تو اس کی بات نہیں ہے، وہ تو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ تو جو مولوی کہے، جو کوئی بھی کہے، اس کی اتباع تو ضروری ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اگر کوئی دعوت دے وہ فلانا ہے، اس نے کیا کیا، آگے اللہ تفسیر بیان فرما دیا، وہ کہے گا کہ اس نے کیا کیا، اس فلانے نے لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے گمراہ کر دیا، اللہ کے ذکر سے اس نے ہمیں پھیر دیا ہے، میں نہ مانتا اس کی بات کو، کب پھیر دیا، بعد اذ جاءنی، جب وہ میرے پاس پہنچ چکی تھی، یعنی بیان کرنے والوں نے مجھے پہنچا دی،
میرے کانوں تک قرآن بھی پہنچ گیا، اللہ کا ذکر بھی پہنچ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حدیث بھی میرے تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد اذ جاءنی، اس کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اس نے مجھے اس سے پھیر دیا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، انسان کے لیے شیطان دھوکہ باز ہے، دھوکہ دینے والا انسان کا دشمن ہے۔ تو یہ جہنم میں روئیں گے، پکاریں گے، لیکن ان کی نہیں سنی جائے گی میرے دوستو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس عذاب میں ہوگا، ان کی فریاد میں نہیں سنوں گا۔ کیوں کہ دنیا کے اندر میں اللہ نے چھوڑ دیا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے میں نے چھوڑ دیا، وہ توبہ کر لے تو میں اللہ معاف کر دوں گا۔ تو میرے پیارے بھائیو کہ ہم اللہ کا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں، ہم سیکھیں، دیکھیں، علماء کے پاس جائیں، نیک لوگوں کے پاس جائیں، سیکھیں، ہم سیکھنے والے بن جائیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے قرآن کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اتنے عذاب میں ہوں گے، اتنے عذاب میں، جب ان کو جہنم کا پانی پلایا جائے گا، جب وہ پانی مانگیں گے تو اللہ الا حمیما وغساقا، غساق کا جو کنواں ہے جہنم میں، اس میں پانی کون سا ہوگا؟ قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ الا حمیم، حمیم، وہ حمیم کا گرم کھولتا ہوا پانی، غساق، غساق کنواں ہے جہنم میں، جہاں جہنمیوں کفار کی، بڑے بڑے کافروں کا خون اور پیپ وہ کھولتا ہوا ہوگا، وہ ان پر پیش کیا جائے۔ اور سورۃ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پیاسے اونٹوں کی طرح پئیں گے۔ وہ جو دروغے ہوں گے جہنم کے، وہ جہنم کے دروغے فرشتے، ان کے ہاتھوں میں جو برتن ہوگا جس میں پانی ہوگا وہ کیا ہے؟ وہ بھی آگ کا ہوگا، جہنم کا۔ جب وہ پئیں گے پانی، سورۃ واقعہ میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پیاسے اونٹوں جیسے پئیں گے، لگے گی اس پر، جب نزدیک آئے گا ہونٹ پر لگے گا، ایک ہونٹ اتنا ہو جائے گا کہ وہ پیشانی تک پہنچ جائے گا، اور دوسرا اتنا کہ پیٹ تک پہنچ جائے گا۔ اور جب وہ کھائیں گے، پئیں گے پانی کو، سورۃ محمد میں ہے 26 پارے میں، ان کی آنتیں نکل جائیں گی، اتنا عذاب، روئیں گے، پکاریں گے، کوئی پکار ان کی نہیں سنے، بہت ندامت، بہت افسوس، بہت ارمان، اقبال جرم کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو دنیا میں بتایا تھا کہ موت تک میں اللہ توبہ قبول کرتا ہوں، ہاں تو تم اپنے تکبر میں تھے۔ تو اس عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ اللہ کا رسول آ جائے گا، وہ کہے گا، اللہ فرماتے ہیں وقال الرسول، 30 نمبر آیت سورۃ الفرقان، وقال الرسول، اور رسول فرمائے گا یا ربی، یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا رب، قال الرسول، اللہ کا رسول فرمائے گا یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، ان قومی، یا اللہ یہ میری قوم ہے، یہ میری امت ہے، یہ میری قوم ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا ہے، اتخذو، انہوں نے پکڑا تھا، ھذا القرآن، اس قرآن کو، جس قرآن کے لیے میں قربان ہوا، میرے صحابی قربان ہوئے، میرے گھر والے قربان ہوئے، میرا وطن قربان ہوا، میرا خون قربان ہوا، میرے دانت قربان ہوئے، یا اللہ ھذا القرآن اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، مہجورا، اے اللہ انہوں نے اس قرآن سے ہجرت کی تھی، قرآن کو انہوں نے دور پکڑا تھا، مہجور، ان ھذا القرآن مہجورا، ان قومی، یہ میری قوم ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن سے ہجرت کی تھی۔ مہجور نکلتا ہے ہجرت سے، ہجران سے، ہجرت اور ہجران کہتے ہیں جدا ہونے کو، تو انہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے جدا کیا تھا،
تو میرے پیارے دوستو، جن لوگوں کے خلاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں اور ان پر رپورٹ کریں، تو بتائیں نا، اس کے سوا اور شفاعت کا دروازہ کون سا ہے جو ان کے بارے میں سفارش کرے؟ سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا تو ہے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سورۃ فرقان کی آیات مبارکہ میں اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر ان پر رپورٹ کرے گا، یا اللہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے تو قرآن کو اپنے آپ سے دور رکھا تھا۔ یا اللہ دنیا میں تو ہر چیز کے لیے آنکھیں ان کے کام کرتی تھی، زبان کام کرتی تھی، کان کام کرتے تھے، دل اور عقل کام کرتی تھی، لیکن قرآن سے دوڑ گئے، قرآن سے انہوں نے ہجرت کی، دوری اختیار کی، دنیا میں انہوں نے ہر چیز کو دیکھا۔ تو میرے پیارے دوستو، اب ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، تھوڑا سوچیں نا، اللہ کیا فرماتے ہیں، یہ کون ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اور قرآن کو چھوڑ کر اور غیروں کے طریقوں کو اختیار کیا۔ تو انشاءاللہ میری ویڈیو آئے گی روزانہ، ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارا چینل یوٹیوب چینل ہے عبداللہ بن برا، اس کو سبسکرائب کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی